میلاد پاک ترجمہ 11ویں یہ آج محفل کا ہمارا ہیڈ آف یہ عنوان ہے، فہرست ہے، جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب اطہر صاحب کے صاحبزادے اکلوتے صاحبزادے محمد قیصر افضل صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بڑی محبت کا عقیدت کا اظہار کرنے کے خاطر ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا۔ اب یہ خیال کرنا کہ بلکہ مستقل یہ خیال رکھیں کہ جب علماء بیان کر رہے ہوں نا اور اذانیں شروع ہو جائیں تو یہ کہنا کہ استاد اذان ہو رہی ہے اور یہ اذان ہو رہی ہے، علماء کو پتہ ہے کہ کون سی چیز اس وقت ضروری ہے۔ کوئی زبان نہ بولے خاموش رہے، ہمیں معلوم ہے کس اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور کس کے دوران کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا ٹائم اللہ رسول کا ذکر سنیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ رب العالمین، جس کے کرم سے فضل سے یہ میلاد پاک میلاد والا ہمارا میلاد نبی رسول ملے صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ملی، پھر ان وسیلوں سے بڑے بڑے صحابہ، سارے نبی رسول امت کی مائیں ایک سے بڑھ کر ایک، پھر پاک اولیاء میں حضور غوث پاک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ جب بارگاہ رسولیت میں استغاثے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو عرض کر دیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، اے غوث، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، پیروں کی پیر، دستگیر، زمانے کو بچانے والے، زمانے کو پکڑ کر کنارے لگانے والے، اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے غوث پاک۔ تو اے پیروں کی پیر، دستگیر، چون غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ اب یہ فارسی کا جو جملہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اوپر سے گزر گیا اور ہم نے علم سیکھنا بھی نہیں، عمر گزر گئی، قبر میں جان چلے جائیں گے، سیکھنا ہی نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی نا تو یہ خدا کی قسم کروڑوں جملوں پر بھاری، سبحان اللہ، اور پھر مجھے کہنا نہ پڑتا بھی کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر خود بخود منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور مومن کی تو علامت یہ بتائی گئی کہ اللہ رسول کا نام آتا ہے، بات میں ختم ہوتی ہے، سبحان اللہ پہلے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے یہ شیخ صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے ہی پرانے ہمارے مطلب بنی کے رگے بھی سارے، ہم نے کوئی نوٹ نہیں کمائے، ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، نہ ووٹ چاہیے۔ الیکشن کے موقع پہ سارے کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو سب جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی جانے نہ جانے، مولا علی پاک فرماتے ہیں مشکل کشا کہ بندے کو چاہیے کہ اس کو کوئی جانے نہ جانے، اللہ رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مشن یہی ہے، اور یاد رکھیں جس کو اللہ رسول جانتا ہے، غوث پاک جان لیں، اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت نصیب فرمائے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے غوث زمان، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، 11ویں والے کی یہ موان ہو، آپ کی شان اس طرح ہے ولیوں میں مرکزی حیثیت، جس طرح نبیوں میں امام الانبیاء حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد درمیان انبیاء، جس طرح نبیوں میں میرے نبی علیہ السلام کی عزت، مقام، مرتبہ، شان بلند ہے نا، ولیوں میں اسی طرح میرے غوث تو میلاد پاک بھی اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، صحابہ پاک کا، ولیوں کا، ہم نے یہ چلانا ہے۔ تو پہلے کرنے بارگاہ غوثیت میں استغاثہ، اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی، ٹائم بن گیا تو مسجد میں چل کے پڑھے گی، ورنہ اللہ کے رسول پاک نے آسانی فرمائی، جہاں بندے جمع ہو جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، اذان پڑھ لو، بات پڑھ۔ اللہ کا خیر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بہت لمبا نہیں کرنا، بس سب کرنا ہے۔ آئیے ذرا مل کر پڑھیے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا کا لجپال غوث اعظم، بولو نظر کرم خدا نماز سے خالی ہے، دین سے خالی ہے، اخلاق سے خالی ہے، ادب سے خالی ہے، یقیناً خالی ہے۔ تو آج مان لیں میرا خالی تو میں فقیر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا لجپال غوث
ذات ہے کہ اگر کسی کو پکڑنے پر ہے بھائی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہوتے نیچے بیٹھے آگے ہو گئے کرسی پر صرف بیمار بیٹھے ایک لگانے والا صرف بیمار لگائے ادب کیا اللہ رسول کی محفل کو آپ نے سمجھا ادب ہے تو سب کچھ ہے ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں بربادی بات تو اللہ رب العالمین کے وہ کریم ذات ہے وہ رحیم وہ غفار ذات ہے وہ جواد کا ماتھیں وہ جب آتا ہے نا کسی کو پکڑنے پر قریب بیٹھا تھوڑے تو کسی کے 300 سال کی جوتیاں اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور باغ سے درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے چٹا باغ اتنا سارا تنکا جسے دانت صاف کی جاتی ہے علاج کیا جاتا ہے اس بات پر پکڑ لیتا ہے لیکن باغ کے مالک سے پوچھے بغیر نہیں چھوڑا اور قبر میں پھر آگ لگ جاتی ہے پناہ ہے حضور کا وسیلہ غوث پاک کا وسیلہ لیکن وہ کریم اتنا ہے تو کوئی بندہ اس کو اگر یہ سمجھے نا کہ وہ بس عذاب ہی دیتا ہے عذاب ہی دیتا ہے تو اس کو عذاب ہی نہیں دیتا ہمارا یہ عقیدہ ہے غوث پاک کے ماننے والوں کا کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب غوث پاک کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو دے دوں گی اپنے پیارے غوث کو دے دوں یہ حضور کی ملاد پاک کو دے دوں تو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شخص ہے اس کی عمر ہے کوئی 7 سال لگ بھگ کالی سیاہ داڑھی داڑھی کے بعد کالی ہونا سفید ہونا شروع ہوئی حضرت ابراہیم پاک کے دور علیہ السلام کے دور سے پہلے تو کالی ہوتی تھی تو پھر عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی آج کل تو عمر بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے 100 تک نکل نہیں جاتا پہلے تو ہزار سال پر 700 سال عمر کالی سیاہ داڑھی نماز روزہ کچھ نہیں حضرت موسیٰ پاک کا دور ہے شبیر صاحب کو جب مرنے لگا نا اس نے بڑی عجیب وصیت آپ اور میں اور ہمارے بڑے اساتذہ کرام اولیاء علماء حفاظ استاد ہمارے پھپھا خالہ ہمارے تایا دوست احباب بزرگ یہ وصیت فرماتے ہیں یوسف پاپا صاحب تھے ہمارے اللہ کی بخشش فرمائے آج ان کے پوتوں نے محفل سجائی ہوئی ہے ان کے درجے بلند فرمائے فاروق صاحب کی جانی بخشش فرمائے یہ بڑے قریب لوگ تھے محبت والے چچا غلام صاحب تھے تو ہم وصیت یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ میرا سر کا ہے اتنا مال ہے اتنا اس کو اس طرح کی وصیت کرتے ہیں تو اس پر لگا دینا اس پر لگا دینا اب اس نے وصیت پتہ کیا کی اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو آٹا لے لینا اور میری داڑھی میری یہ ہمیں پر میرے سر میں ڈال دینا
میں لے جاؤ، اس کو پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی سر میرا بیٹا فیضان مزار علامہ محمد رضا قریش بتا رہا تھا ہماری کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے ذکر کو سنتا ہے بڑے شوق سے، لیکن اپنے رسول علیہ السلام کے ذکر کو کئی گنا زیادہ خوشوں کو سنتا ہے۔ ایک عورت ہے یہودن، تو اس نے جب دیکھا نا کہ مسلمان عورتیں 12ویں شریعت کو میلاد پاک بڑے زور سے مناتی ہیں، گھر سجاتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ گھر سجائے ہے دل بھی سجاؤ، میرے آقا یہاں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میلاد پاک کی شان کو بیان کرتی ہے نا، گھر سجائے ہے دل بھی سجاؤ، سارے بولو گھر سجائے ہے دل بھی سجاؤ، میرے آقا یہاں آ گئے، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سربراہ آ گئے ہیں۔ اچھا وہ یہودی عورتیں کہنے لگی، امام عبد الرحمن ابن جوزی انہوں نے لکھا ہی عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے طلبہ جزور کی لائبریری میں کتاب موجود ہے، ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، یہ پتہ کون تھے؟ یہ حدیث جمع کرنے کے بہت بڑے امام تھے۔ اچھا انہوں نے یہ فرمایا تھا، فاروق صاحب شبیر صاحب انہوں نے اپنے مریدوں کو فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں نا تو جس قلم کے ساتھ میں حدیث شریف لکھتا ہوں نا اس پر جو تھوڑی سی سیاہی لگ جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کھرچ کر ایک جمع کرتا جا رہا ہوں۔ پہلے پوریا بنی، بڑی تو گٹھری بن گئی، اور بڑی تو پتہ نہیں کیا پہاڑ بنتا گیا۔ فرمایا کہ مجھے جو پانی آپ نے بیری کے پتے ڈالنے ہیں نا، پتے مل جائے تو سبحان اللہ مستعب عمل ہے، تو پتے ڈالے تو بھی ٹھیک، ورنہ یہ سیاہی اس میں ضرور ڈالتا، سیاہی ضرور ڈالتا۔ تو لوگ بڑے حیران پہ، یہ ان کی بھی ایک عجیب وصیت ہے، یہ بھی عجیب وصیت ہے، پانی جب کالا ہی ہو جائے گا تو بدن ہی کالا ہو جائے گا، حدیث پاک لکھنے والا ہو اور منہ اس کا کالا دنیا سے جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جب فرمایا تو مریدوں نے کہا حضور ایسے ہی ہوگا، نہیں پوچھا بھی کیوں، چلے کہ جب قبر میں پہنچے نا تو اللہ نے سوال جواب کروایا تو پوچھا کہ جوزی تو نے یہ کیا کروایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یا اللہ پاک مجھے اس بات کا غالب گمان ہے کہ میرے اندر تو اور ہے کچھ نہیں، عاجزی دیکھیں، عاجزی، ہم تو کہتے ہیں ہم بھی سب کچھ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا یقین، میرا بلیف، میرا مان، میرا بھروسہ یہی ہے کہ جس نبی پاک کی شان میں حدیثیں لکھتا تھا نا، تو وہ جو سیاہی ہے جب وہ میرے پانی غسل والے پانی میں شامل ہو جائے گی نا تو اس کی وجہ سے میں میرے گناہ معاف پاتا، اور میری بخشش قبر میں اسی وجہ سے ہو گئی۔ تو وہ یہودن کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں مسلمان عورتیں گھروں کو سجاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو ان کو ملتا کیا ہے؟ مسلمان عورت جس کے اگر میلاد پاک ہوتا تھا وہ یہودی عورتوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا بھی سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے نبی پاک کی شان سن کر، جو لوگ آتے ہیں حضور پاک کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، سنت سے خلاف ہوتے ہیں تو سنت والے بن جاتے ہیں، بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو پردے والی ہو جاتی ہیں، بی بی فاطمہ پاک کی سیرت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہیں حضور خود آ کے زیارت کروا جاتے ہیں، مقصد یہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی اگر میں اپنے گھر میں میلاد پاک کراؤں تو تم آؤ گی؟ ضرور آؤں گی، آپ کی ہمسائیگی میں آؤں گی۔ کہا میں تو یہود ہوں، پھر بھی آؤں گی کیونکہ میرے نبی کا جہاں ذکر ہم آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں میرے نبی پاک کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو نہیں چھوڑیں گے، حضور کی محبت میں کوئی بولے گا تو سبحان اللہ میں آؤں گی تو سب کو لاؤں گی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتا، میں اگر محفل سے جاؤں تو جو نبی تجھے زیارت کرواتا مجھے بھی کروائے گا؟ بس یہودن کی سوچ دیکھو، جو نبی علیہ السلام تمہیں زیارت کرواتا ہے شبیر صاحب ہمیں بھی کروائے گا؟
امام جوزی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس کا وعدہ نہیں کرتی کیونکہ تو ہے کافر یہودی اور دشمن اسلام دشمن رسول دشمن دین دشمن قرآن دشمن خدا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آئیں گے وعدہ نہیں کرتی لیکن مجھے اتنا ضرور بتا دیں جو دل سے میرے نبی کا پکارے نبی ان کے دل میں سما جاتے ہیں ان کو خالی نہیں چھوڑتے مایوس نہیں فرماتے انہوں نے کہا اچھا میں سجاؤں گھر سجایا محفل کا اہتمام کا ارادہ کیا تو 3 دن کے بعد اس کے گھر محفل ہونی تھی وہ گھر کو سجانا شروع ہو گئی ہر چیز اپنے پیرامیٹر پر خوبصورت جھاڑو یہ وہ تو جب صبح اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ ساری رات اس سوئی نہیں کبھی یہ کر تو کبھی وہ کر ہے کیا مسئلہ ہے کوئی فنکشن ہے گھر میں کوئی تیرے میکے سے آنا کسی نے وہ ڈرتی کچھ بھی نہ کہے چپ کر کے لگی رہتی انہیں بعد میں پکڑنے جا بتا مجھے کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا معاف کر میں نے کچھ ایسا نہیں کیا میں گھر سے صفائی کر رہی ہوں تو میرا حق ہے نا میرا گھر ہے صفائی ہو اس میں جب آئی نا تیسرا دن جب آیا نا تو یہ رات بھر اور بے قراری کے ساتھ آج تو محفل ہونی پھر خوف بھی تھا کہ میرا بندہ پتہ برداشت بھی کرتا ہے کہ نہیں حضور کا ذکر یہ بدبخت برداشت ہی نہیں کرتے آج بھی اگر کوئی حضور کا ذکر برداشت کرتا حضور کا غلام ہے حضور کا نام کوئی سنتا ہے حضور کا غلام ہے اللہ تعالیٰ محبت والا بنائے حضور سے عقیدت والا بنائے میں بات مکمل کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اچھا تو وہ اگلی جب فجر آئی نا تو 3 بجے رات کو وہ سارا کام شام کرنے کے لیے جلدی اٹھ بیٹھی صفائیاں کر رہی ہے اس کو ڈر تھا کہ میرا بندہ پھر بھی سے پوچھے گا بازو پکڑ کے گھسیٹے گا بے ادبی کرے گا اور اس کو شک پڑ گیا نا کہ میں حضور کے لیے کر رہا ہوں میلاد پاک کے لیے تو یہ مجھے قتل کر دے گا یہ تو دشمن ہے تو میرے دل میں تو ان کی قدر آ گئی محبت آ گئی لیکن اس کے دل میں تو دشمن ہی اب کیا بنے گا اب جب وہ صبح اٹھی نا 3-4 بجے لگی رہی اپنے کام کاج میں جب باہر صحن میں آئی نا تو حیران ہو گئی کہ اس کا شوہر کا بستر خالی شوہر ہے ہی نہیں یہ اپنے کام کاج کر کے اپنے دور کی عبادت جو اس کی تھی یہودیوں والی اس نے کی اس کے بعد باقی سارا کچھ کر کے تو بندے کا انتظار کرے کہ بندہ ہے کہ کب آئے گا کیا کرنے کہاں گیا وہ تو بستر سے اٹھتا نہیں اتنے میں بندہ گھر آ گیا بندے کے ہاتھ میں چاول تھے اس ہاتھ میں گھی اور سوجی تھی اس ہاتھ میں میٹھا پکانے کا سامان تھا سر پہ گٹھڑی تھی لکڑیوں کی اس نے پوچھا کہ تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کوئی مہمان تو نہیں آ رہا اب مجھے تو بتا یہ سارا سامان بے موقع بے محل تو کیوں لایا ہے بندے کی دھاڑ نکلی بندہ کہتا ہے جس نبی کے میلاد کی خوشی تو منا رہی ہے رات کو میرے اس نبی نے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کہنے لگا کہ جس کی محبت میں تو گم ہو گئی ہے نا اس نے صرف تجھے نہیں رنگا اس نے تیری وجہ سے مجھے بھی رنگ چڑھا دیا یہ ہے حضور کا میلاد اب ایک آخری بات کرتا ہوں 11ویں شریف کی کیونکہ میلاد پاک جمع بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی اے غوث پاک میرا یہ بیٹا ہے بڑا موٹا تازہ ہے بڑا قد کاٹ ہے اس کا تو اس کو اپنے مدرسے میں قبول فرما لیں یہ برداشت بھی کر لے گا سردی گرمی کو تگڑا ہے موٹا تازہ ہے یہ دین سیکھے گا انسان بن جائے گا ایمان والا بن جائے گا اللہ رسول کا غلام بن جائے گا آپ نے قبول فرما لیا اس کو چھوڑ دو مدرسے چلی گئی اب جو وہ آئی نا مہینے کے بعد ملنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ بیٹا اس کا بالکل سوکھ کے نا تیلا ہو چکا چہرے کی ہڈیاں گوشت گیا رنگت گئی ہڈیاں ہڈیاں اس کو بڑا غصہ آیا اس نے باقی بچے دیکھے سارے تر و تازہ یہ دیکھا تو بہت ہی کمزور امیر گھر کی تھی آج کل ہم تو کمزور بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں نا جو اور کوئی سکھاتے کا نہیں ہوتا وہ امیر بچہ تھا موٹا تازہ تھا سب سے تگڑا تھا وہ دین کے لیے پیش کیا گیا تو یہ غوث جن کی بڑی آپ 11ویں شریف مناتے ہیں تو کہنے لگی کہ بیٹا تجھے کیا ہوا باقی اتنے تر و تازہ ہیں فرما ہیں موٹے تجھے کیا ہوا بچہ رو پڑا اسے بتایا کچھ نہیں ڈر کے مارے کہ میرے استاد صاحب غوث پاک کے باقی استاد کے مدرسے میں مارے نہیں چپ ہو گیا
روتا رہا. ماں گئی شکایت لے کے بیٹے کو پکڑ کے غوث پاک کے پاس. اب اندر کیا سامان تھا سنیے. حضور غوث پاک کے جب خدمت میں گیا نا تو بچے نے ماں کے کان کے رستے میں بتایا تھا کہ اماں مجھے روٹی بہت کم ملتی ہے, میں 3 روٹیاں کھاتا ہوں تو 4 تو مجھے آدھی ملتی ہے, 1 گلاس پانی کا میں پیتا ہوں, یہ 2 گلاس 1 گھونٹ ہی ملتا ہے مجھے, یہ وجہ ہے. پھر پڑھائی کا برڈن بھی ہے. ماں کو تو کئی گنا غصہ بڑھ گیا, ماں ہوتی ہے. اب حضور غوث پاک کی خدمت میں گئی تو وہاں بڑے بڑے اور بھی علماء حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ اور خود حضور غوث پاک بڑے بڑے ٹرے کے اندر بڑی پلیٹوں کے اندر نا مرغ مسلم بھونے ہوتے ہیں. آج کل کے نان تو کچھ بھی نہیں جو اس وقت بنتے ہوں گے, بڑے بڑے نان روٹیوں ڈھیر لگے پڑے اور سارے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں, نوش فرما رہے ہیں. اب اس کو دیکھو اور غصہ آ گیا, کہنے لگی یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. میں نے بڑا نام سنا تھا کہ آپ پیروں کی پیر ہیں, دستگیر ہیں. دستگیر تو بولتا ہے جو پورے زمانے کی مشکل کشائی فرماتے ہیں, بازو پکڑ کے اس کو مسئلہ حل کر دے. میں ایک مسئلہ لے کر آئی تھی بیٹے کو عالم فاضل بنانے, یہ آپ نے اس کو مار دیا بھوکا, اور میں ابھی بھی تم نے جتنا بولنا بول لے. کہنے لگے بس مجھے اس بات کا جواب دیں, خود آپ مرغن کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو ایک وقت میں 1 روٹی بھی نہیں, 4 روٹیاں کھانے والا ہے مرغن کھانا. فرمایا میری مریدی بات سن, میری بندی اللہ کی بندی بات سن, ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے. فرمایا آج یہ جس حالت میں ہے نا سدا اس طرح جی رہنا ہے. سوکھا جو درخت ہوتا ہے نا اس پر جب بلیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ پھل دینے لگ جاتے ہیں. پریشان نہ ہو. میں کیسے پریشان نہ ہوں, وہ جب زیادہ چیخیں چلائی نا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے کہا بیٹھ جا. تو وہ جو جتنا کچھ کھایا ہوا تھا نا سب علماء نے, وہ کوئی 15-20 مرغیاں بنی بڑے یعنی مرغے مسلم روسٹڈ آئے ہوئے تھے, تقریباً وہ کھائے جا چکے تھے. اب اس کی 3 ہڈیاں بچی. تو آپ غوث اعظم نے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ یہ ساری ہڈیاں جمع کرو, پلیٹ میں رکھ دو. پلیٹ میں رکھی گئی. تو آپ نے اسی مرید کو فرمایا میرا تو یہ آرڈر ہے, اپنا آرڈر ان میں چلا, وسیلہ میرا اس کا بتا, پھر تماشا دیکھا. اب اس مرید نے, وہ بھی ولی تھا اپنے وقت کا, اس نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ غوث پاک کے نام سے زندہ ہو جاؤ. وہ جتنی مرغیاں روز وہ ساری زندہ ہو گئے نا, مرغے اذان دینا شروع ہو گئے, مرغیاں پڑ کر کے انڈا دینا شروع ہو گئے. حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں اپنے مریدوں کو یہ روسٹڈ مرغے اس وقت کھلاتا ہوں جب وہ اپنے ہاتھ سے مرغوں کو زندہ کر لیتے ہیں. تو نے بے صبری کی, ہماری بارگاہ میں آ کے شکایت کی, یہاں بڑے بڑے بڑی زبانیں بند کر کے بیٹھے, تو نے یہ کیا کیا؟ جا تیرا بچہ اب کامیاب نہیں ہونے لگا, لے جا اس کو مرغے کھلا جو کھلانا ہے. پھر روئی, قدموں میں پڑی, یا غوث پاک اب غلطی دوبارہ نہیں. بے شک آپ اس کو ایک وقت میں 1 روٹی بھی نہ دیں, 1 نوالا بھی نہ دیں, یہ آپ کیا ہے. تو ولیوں کی خدمت میں جب آتے ہیں تو زبان بند کر کے بیٹھتے ہیں. علماء کے پاس آتے ہیں تو زبان بند کر کے بیٹھتے ہیں. ولیوں کی خدمت میں جائیں تو دل بند کر کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ولی دلوں کی بھی حالت جانتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت